اور کراچی میں رمضان المبارک کے لیے زونل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ چاند دیکھنے کے لیے کراچی میں محکمہ موسمیات میں تیاریاں کی گئی ہیں۔ چاند کی پیدائش گزشتہ روز شام 5:01 پر ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے آج قوی امکانات موجود ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمرہ ریاست سے۔ نمرہ، کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کوئی شہادتیں موصول ہوئی ہیں ابھی تک؟ جی، کراچی زونل جو کراچی میں اجلاس ہونا ہے محکمہ موسمیات کا زونل کمیٹی کا، وہ محکمہ موسمیات کے دفتر میں اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ شروع ہوگا، لیکن اب تک جو ہے وہ کوئی شہادتیں موصول نہیں ہے۔ اجلاس جب شروع ہوگا اس کے بعد شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد جو 56 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، جو کہ 7:27 تک کا ہے، اس کے دوران ہی جو ہے وہ چاند نظر آئے گا، اور اسی میں جو ہے وہ وقت کا جو دورانیہ ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، جو کہ اب جو ہے وہ 25 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے، اور آج چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہے، جو کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے ماہرین کے مطابق کہ عام آنکھ سے بھی چاند کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے گا، کہ چاند گزشتہ روز جو ہے اس کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہے، اس کے بھی امکانات ظاہر کیے گئے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد مطلع صاف بھی ہو سکتا ہے۔ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ گزشتہ روز جو ہے وہ چاند کی پیدائش ہو چکی ہے۔ آج قوی امکانات ہے، اور 11 ڈگری جو ہے وہ بلندی بھی اس کی بتائی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کا اجلاس شروع ہوگا، جس کی جو ہے وہ صدارت مولانا سلفی صاحب کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ موسمیات کے دفتر کا عملہ بھی جو ہے وہ اس اجلاس میں موجود ہوگا۔ جی اچھا نمرہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ محکمہ موسمیات اور سے پارکوں کی جانب سے تو پہلے ہی کلیئر انڈیکیشنز دے دی گئی ہیں کہ آج کبھی امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، لیکن آپ نے بتایا کہ جو موسم ہے وہ اس ساری صورتحال پر کافی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، تو کیا ابھی ویٹ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا مطلع صاف ہو جائے؟ جی بالکل، اسی طرح محکمہ موسمیات کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی کیونکہ مطلع ابر آلود ہے، لیکن اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ مطلع صاف ہو جائے گا، اور اس کے قوی امکانات ہے کہ چاند نظر آئے گا۔ جو اسکوپ وغیرہ وہ نصب کر دیا گیا ہے، اب سے کچھ دیر بعد مکمل طور پر باقاعدہ جو ہے وہ اس کا اجلاس کا آغاز کیا جائے گا، جس سے جو ہے وہ تمام جو کمیٹی میں زونل کمیٹی میں موجود جو لوگ ہیں، شامل لوگ ہیں، وہ یہاں پر چاند کو دیکھیں گے ٹیلیسکوپ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہادتیں موصول ہوگی اسی کے بنا پر جو مرکزی اجلاس ہے وہاں پر جو ہے وہ اطلاع دی جائے گی، اور باقاعدہ اعلان جو ہے وہیں سے کیا جائے گا۔ جی اچھا نمرہ، کیا ڈیجیٹل آن لائن شہادتیں بھی زیر غور آئیں گی؟ کیونکہ ظاہر ہے اب اس میں ایک سائنٹیفک ایکسپیکٹ بھی آ جاتا ہے۔ بالکل جی، جتنی بھی شہادتیں چاہے وہ ہم کراچی کی بات کریں یا ملک بھر کی بات کریں، جہاں جہاں سے جو بھی شہادتیں جس ذریعے سے بھی موصول ہوں گی ان پر نظر ثانی کی جائے گی، اور انہیں جو ہے وہ نوٹس بھی کیا جائے گا، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوں یا پھر فون کال کے ذریعے ہوں، لیکن جو بھی شہادت یہاں پہنچے گی محکمہ موسمیات کے دفتر تک کراچی میں جو اجلاس زونل کمیٹی کا جاری ہے، اس کو جو ہے وہ نوٹس کیا جائے گا، اور نہ صرف یہاں بلکہ ملک بھر میں جہاں جہاں سے جو بھی جس شہر سے بھی جہاں سے بھی شہادت موصول ہوگی اس کو جو ہے وہ زیر غور لایا جائے گا، اور یہاں سے کراچی سے جو زونل کمیٹی کا اجلاس ہے اس سے تمام جو اطلاعات ہیں اس کو جمع کر کے جو 56 منٹ کا دورانیہ بتایا گیا ہے، اسی کے دوران جو شہادتیں موصول ہوں گی اسی کو زیر غور لا کر اس کو نوٹس کر کے آگے مرکزی جو رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہے وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ جی اچھا نمرہ، غروب آفتاب کی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ شہروں میں خاص کر کراچی اور لاہور میں اس کے جو اوقات کار ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں، تو کیا کسی صوبے سے کوئی نمایاں تعداد میں شہادتیں موصول ہونے کی اطلاعات بھی آپ تک موصول ہوئی ہیں؟ اب تک تو ایسی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی دیگر شہروں سے بھی، چونکہ کراچی میں جو ہے وہ غروب آفتاب کا وقت تھوڑا تاخیر سے ہے دوسرے شہروں کی نسبت، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد ہوگا، اور جس کا دورانیہ بھی بتایا گیا ہے تقریباً 7 بجے سے قبل جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور جو کہ 56 منٹ تک رہے گا، اور اسی دورانیے میں شہر کے ملک کے دیگر حصوں سے ملک کے دیگر شہروں سے شہادتیں موصول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیونکہ یہاں پر بھی اجلاس شروع ہو جائے گا زونل کمیٹی کا کراچی کے محکمہ موسمیات کے دفتر میں، پھر یہاں سے بھی غروب آفتاب ہوتے ہی جو ہے وہ فوراً طور سے شہادتیں موصول ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے اور دیگر متعلقہ اداروں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، جس کا اب دورانیہ جو ہے وہ جس کی جو عمر ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ 25 گھنٹے سے زائد ہے، تو وہ عام آنکھ سے نظر آنے کے بھی قوی امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اسی کے ذریعے جو ہے وہ شہادتیں بھی کیونکہ غروب آفتاب کے بعد فوری ہی موصول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اسی کے
زیر غور ان کو نوٹس کیا جائے گا، چاہے وہ ملک کے دیگر حصوں سے ہو یا کراچی سے ہوں، جن کو تمام تر کو جو ہے وہ جمع کر کے مرکزی اجلاس زونل کمیٹی کا جو پشاور میں جاری ہے وہاں پہنچایا جائے گا، اور یقینی طور پر جو باقاعدہ اعلان ہے وہیں سے کیا جائے گا۔ لیکن ابھی جو ہے کراچی کے اگر ہم اجلاس کی بات کریں تو اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ جو علماء کرام ہیں وہ اب سے کچھ دیر بعد نماز مغرب کی ادائیگی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ اسکوپ سے چاند دیکھنے کا عمل شروع ہوگا، اور اس کے بعد جو شہادتیں موصول ہوں گی ان کو زیر غور لایا جائے گا۔ پھر یہاں سے جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی کہ کتنی شہادتیں کہاں کہاں سے موصول ہوئیں، اور اس کو جو ہے وہ مرکزی کمیٹی کی جانب بھجوایا جائے گا، اور اسی کے مطابق فیصلہ جو ہے وہیں سے کیا جائے گا۔ جی اچھا نمرہ، یہ بتائیے گا کہ اگر میں بات کروں محکمہ موسمیات کی، خاص کر سپارکو کی وچ از ایکچولی پریزنٹ ان کراچی، تو کوارڈینیشن کی موجودہ سطح کیا ہے؟ بیکاز پہلے ہی کیٹیگوریکلی یہ کہا جا چکا ہے کہ نیکڈ آئی سے بھی چاند دیکھا جا سکے گا۔ بالکل جی، جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ پیدائش چونکہ اس کی گزشتہ روز ہوئی ہے 5:01 پر، تو اب تک اس کی جو پیدائش کا جو اس کی عمر ہے یا پیدائش کا جو وقت ہے وہ تقریباً 25 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے۔ تو انتظار جو ہے اس وقت غروب آفتاب کا ہی کیا جا رہا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی جب اندھیرا ہونا شروع ہوگا تو یقینی طور پر عام آنکھ سے بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ چاند نظر آئے گا، اور جو اجلاس دیگر شہروں میں کراچی کی طرح جاری ہے وہاں سے بھی علماء کرام اور جو کمیٹی کے اجلاس میں شامل جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس اسکوپ سے چاند دیکھنے کا عمل بھی شروع کریں گے۔ تو تمام تر جو تفصیلات ہوں گی یا تمام تر جو بھی طریقہ کار ہوگا اس سے جو ہے وہ یہ عمل شروع ہوگا۔ تو عام آنکھ سے تو بتایا پہلے ہی جا چکا ہے کہ چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہے۔ تو جیسے ہی اندھیرا ہونا شروع ہوگا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا، اس کے بعد یہ عمل جو ہے وہ اس میں تیزی آئے گی، اور جو وقت تو زیادہ سے زیادہ جو بتایا گیا ہے تقریباً 56 منٹ کا وہ، لیکن اس سے قبل بھی جو جیسے ہی شہادتیں موصول ہوں گی شہر کے دیگر علاقوں سے یہاں پر زونل کمیٹی کے اجلاس میں، اور ملک بھر کے دیگر شہروں سے یا علاقوں سے، ان کو جو ہے وہ جمع کر کے وہاں سے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، اور ان تمام شہادتوں کو کنسیڈر کیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے موصول ہوئی ہوں۔ جی اچھا نمرہ، زونل کمیٹیز کے جو اجلاس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ذرا بریف کیجیے گا، بیکاز ظاہر ہے تو تمام شہادتیں ہیں، پھر اسے کمپائل کرنے کے بعد ہی پشاور تک پہنچایا جائے گا۔ بالکل جی، دیگر شہروں میں بھی کیونکہ جو بڑے شہر ہیں ان میں جو ہے وہ زونل کمیٹی کے اجلاس جاری ہیں، اور جو مرکزی اجلاس تو پشاور میں جاری ہی ہے جو کہ کافی دیر پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن اسی طرح دیگر شہروں میں بھی اجلاس منعقد کیے گئے ہیں جہاں جہاں سے جو ہے وہ شہادتیں وہاں موصول ہوگی، اور جو ایک باقاعدہ انتظامات کیے گئے اسکوپ سے ذریعے چاند دیکھنے کے وہ بھی موجود ہیں، اور اجلاس میں علماء کرام کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کے دفاتر کے لوگ بھی شامل ہیں، اور جو عام آنکھ سے چاند کی ظاہری کا عمل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو وہاں سے بھی شہادتیں موصول ہوں گی۔ تو دیگر شہروں میں بھی یہی تمام تر جو ہے وہ جو بتائی جا رہی ہے کہ اجلاس جاری ہیں، اور شہادتیں موصول ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ جب مکمل طور پر ٹھیک ہے اندھیرا ہوگا نمرہ، اس کے بعد ہمارے شروع ہوگا، اور ساتھ ہی کراچی میں بھی موجود رہے گا کیونکہ کراچی کے بعد لاہور میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، اور وہاں بھی چاند کے نظر آنے کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو ڈیپٹی بیورو چیف رانا کامران صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے۔ سر، لاہور سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ کیا کوئی شہادت موصول ہوئی ہے چاند کی رویت کے حوالے سے؟ جی بالکل، ہم اس وقت لاہور میں موجود ہیں جہاں پہ زونل جو روایت کمیٹی اس کا اجلاس جاری ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں چونکہ لاہور میں آج بارش بھی ہوئی ہے، بوندا باندی ہوئی ہے، موسم جو ہے وہ ابر آلود ہے، اور جو چاند کے نظر آنے کا ٹائم تھا وہ 5:52 سے لے کے 6:05 تھا، وہ ٹائم گزر چکا۔ ابھی تک جو زونل روایت کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بھی جاری ہے۔ وہاں پہ علماء کرام، ڈی جی اوقاف اور محکمہ موسمیات کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت چھت پہ موجود ہیں۔ تمام لوگ جو چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ مسئلہ جو ہے وہ ابر آلود ہے تو اس لیے ابھی تک جو ہے چاند وہ یہاں پہ نظر نہیں آیا۔ لیکن چونکہ جو محکمہ موسمیات اور جو روایت ہلال کمیٹی کے مطابق جو چاند ہے اس کی عمر 22 گھنٹے سے زیادہ ہو چکی ہے چاند کو پیدا ہوئے، تو آج جو کبھی چاند اس بات کی امید ہے کہ آج چاند جو ہے وہ نظر آئے گا، اور صبح رمضان شریف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا آج۔ لیکن جو ابر آلود مسئلہ ابر آلود ہونے کی وجہ سے جو چاند ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ سکا۔ یہ تمام
लोग डिपेंड कर रहे हैं, चूँकि मरकजी रवायत हलाल कमेटी का इजलास जो वो पेशावर में होना चाह रहा है, और पेशावर में जो मतला है वो अबरलूद नहीं है, मतला साफ़ है, तो वहाँ पे जो है वो चांद नज़र आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और उन्हीं शहादतों पे जो है वो पूरे मुल्क में जो है डिपेंड किया जाएगा। और ये भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पहली दफ़ा होगा कि पूरे मुल्क में रमज़ान जो है वो एक साथ इकट्ठा जो है वो शुरू होगा। और अभी तक कोई मुतज़ाद शहादतों की जो है वो आज उम्मीद नहीं है, लेकिन लाहौर में मतला अबरलूद होने की वजह से जो है वो चांद देखने में दुश्वारी का सामना है। राना कामरान, यानी कि आप कह रही हैं कि चांद नज़र आ जाएगा लेकिन अभी दुश्वारी का सामना है, और जाहिर है फिर जो मुख्तलिफ आलात हैं उनसे भी जायज़ा लिया जाएगा। क्या जो साइंटिफिक शहादतें हैं उन्हें भी काउंट किया जाएगा, राना कामरान? जी बिल्कुल, ये तो सबसे पहले जो साइंटिफिक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसके मुताबिक जो है वो चांद की उम्र जो है वो 22 घंटे से तजावज़ कर चुकी है। तो अगर मतला साफ़ होता तो आज बड़ा क्लियर अभी तक चांद नज़र आने के चांसेस थी। और जो शहादतें हैं, जो साइंसी तरीक़ाकार उसके मुताबिक तो ये कन्फर्म है कि आज रमज़ान जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और सुबह पहला रोज़ा होगा। लेकिन चूँकि रवायत हलाल कमेटी का जो इजलास है जोनल का वो भी जारी है, तो वहाँ पर उलमाए कराम दूरबीन के साथ जो एक हमारा रवायती तरीका है उसके मुताबिक चांद को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे डीजी औकाफ के अलावा जो है महकमा मौसमियात और दीगर जो इदारे हैं, उलमाए कराम है, तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो तमाम कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ शहादतों में भी फोकस कर रहे हैं कि शहादतें मौसूल हों। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल उसमें ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो डिपेंड है वो पेशावर पर किया जा रहा है, चूँकि पेशावर में, और मैं आपको पहले भी बता चुका, लाहौर में आज बारिश हुई है, बाकायदा तौर पर बादल हैं, तो उससे मतला साफ़ नहीं है। तो उस वजह से ये कहा जा सकता है कि शायद आज लाहौर में चांद नज़र ना आए, लेकिन पेशावर में जो है वो काफ़ी चांस है कि पेशावर में चांद को वाज़ा तौर पर देखा जाएगा। वहाँ पे मतला साफ़ है और लाहौर से उसका कोई 10-15 मिनट का फ़र्क भी है टाइम का। अच्छा राना कामरान, जैसे कि आप बता रही हैं कि चांद नज़र ना आने के लाहौर में इम्कानात हैं, लेकिन चांद नज़र आने के पेशावर में इम्कानात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो क्या फिर उन्हीं शहादात के ज़रिए लाहौर से भी फिर इंडिकेशंस दी जाएंगी पेशावर को?